اسٹوری وش شاہمین میں السلام علیکم۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، شکریہ۔ آئیے آج کی ایک اور ہارر اسٹوری کی جانب بلا تاخیر بڑھتے ہیں۔ میرا نام الفرڈ ہے اور مجھے چھٹیاں بتانے کے لیے اپنی نانی کے گھر جانا تھا۔ میں مسلسل اپنی ماما سے کہہ رہا تھا کہ ماما، اس سال میں چھٹیاں بتانے کے لیے اپنے نواحی گاؤں جو کہ جنگل سے منسلک تھا وہاں لازمی جاؤں گا۔ 4 سال ہو گئے آپ نے مجھے میری نانی اماں سے بہت دور کیا ہوا ہے۔ آپ خود تو ٹیلی فونک رابطہ کر لیتی ہیں لیکن آپ مجھے انجوائے کرنے نہیں دیتی۔ الفرڈ، ایسی بات نہیں ہے، تم جاؤ، لیکن ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو اپنی نانی کے پاس ہی رہنے چلے جانا۔ میں بھی اکیلی ہوں، میں تمہیں نانی کے ہاں لانا لے جانا مسلسل نہیں کر سکتی۔ میری جیب مجھے اتنی اجازت نہیں دیتی، یا تو میں تمہارے اور اپنے اور اس گھر کا کرایہ چلا لوں یا تمہیں نانی سے آئے سال ملوانے لے جاؤں۔ دیکھتے نہیں مالک مکان ہر سال بھاری سے بھاری کرایہ ہمارے لیے لے آتا ہے اور ہمیں اس کو منہ مانگی رقم دینا پڑتی ہے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے ماما، پھر میری تو جاب بھی ہو جائے گی اور میں 18 سال کا بھی ہو جاؤں گا۔ تبھی تو کہتی ہوں کہ تھوڑا صبر کرو۔ نہیں ماما، اب کی دفعہ مجھے جانا ہے تو جانا ہے۔ الفرڈ کی یہ ضد الفرڈ کی مدر کو بہت زیادہ تنگ کر رہی تھیں۔ انہوں نے آفس میں اپلیکیشن بھی دی جو کہ رد ہو گئی۔ ان کو 15 دن کی چھٹیاں ملی ہی نہ، کیونکہ وہ اکثر بیمار رہتی تھیں۔ اس بیماری کے چلتے وہ اکثر و بیشتر چھٹیاں کر ہی لیتی تھیں۔ الفرڈ کے ابو کو مرے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے تھے، اور جب سے ہی الفرڈ کی ماما الفرڈ اپنا اور اس کرائے کے گھر کا بوجھ اٹھا رہے تھے۔ الفرڈ کی مدر نے کافی کوشش کی، الفرڈ کی امی نے کافی کوشش کی کہ وہ یہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہو جائے، لیکن الفرڈ کے پاپا نے اس قدر ادھار لے رکھا تھا جس کے چلتے وہ یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ الفرڈ کی مدر بہت زیادہ خوددار عورت تھیں۔ یہ قرضہ بھی الفرڈ کے پاپا کے بیماری کی وجہ سے ان پر اس قدر ہو گیا تھا، جو کہ ان کے بہت ہی قریبی دوستوں نے دیا تھا۔ لیکن الفرڈ کی مدر اب وہ تمام پریشانیاں اکیلے فیس کر رہی تھیں۔ الفرڈ کی نانی بہت زیادہ ضعیف تھی، جو کہ اکیلے ہی گاؤں میں رہتی تھی۔ ایک جنگل کے پاس چھوٹی سی بستی تھی۔ قریب قریب کے لوگ بہت اچھے تھے، لہٰذا انہیں کبھی اکیلے پن کا احساس ہی نہ ہوا۔ اور پھر چھوٹی موٹی رقم الفرڈ کی مدر، جس کا نام نینی تھا، وہ اپنی امی کو بھیج دیا کرتی تھی۔ الفرڈ، مجھے تو بالکل بھی اب جاب سے اجازت نہیں ملی ہے اور نہ ہی مجھے میری بیماری پر اب کوئی چھٹی ملنے والی ہے۔ تم ایسا کرو، اگر تمہارے کچھ دوست تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو میں باخوشی تمہیں تمہاری نانی کے پاس بھیج سکتی ہوں۔ مل کر پلان کر لو، 10 سے 15 دن کا ٹرپ بنا لو۔ دل ہے تو چلے جانا، میرے پاس بہت چھوٹی رقم ہے تمہیں دینے کے لیے۔ مجھ سے گلہ نہ کرنا کہ میری بے عزتی کروا دی آپ نے۔ الفرڈ یہ جان لینے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنی ماں کو گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ بس راستے بھر کا گزارا ہو جائے، نانی کے گھر پہنچنے کے بعد مجھے ٹینشن نہیں۔ الفرڈ کی ایک بہت ہی خوبصورت فرینڈ تھی جس کا نام سیرا تھا، اور سیرا کا ایک بہت ہی اچھا دوست تھا جس کا نام رچرڈ تھا۔ سیرا نے الفرڈ سے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم وہاں ٹرپ کے لیے جائیں گے، لیکن ہم کچھ جنگل میں ایکسپلور بھی کریں گے، یاد رکھنا تمہاری نانی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہم پر روک ٹوک نہ کریں تو پھر میں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں اور تمام خرچہ بھی افورڈ کر سکتی ہوں۔ الفرڈ بے پناہ خوش ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے رچرڈ کا سنا تو کچھ منہ بسور لیا، کیونکہ اندر ہی اندر الفرڈ سارا کو پسند کرتا تھا اور اپنے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ بڑا ہو تو پھر سارا کو پروپوز کرے، کیونکہ ابھی وہ بہت ہی ارلی ایج میں تھے۔ سارا بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ سارا نے چھوٹی ہی ضد کی تھی کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے ٹرپ پر گاؤں جانا ہے، لہٰذا اسے اجازت دے دی گئی اور وہ بخیر و خوبی اور وہ خوشی خوشی
الفرڈ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اجازت سائرہ کو ایک بنا پر ملی تھی، کار اس کی ہوگی اور ڈرائیور بھی ان کا ہی ہوگا، تب وہ سائرہ کو ان کے ساتھ بھیج سکتے ہیں۔ الفرڈ کو اور کیا چاہیے تھا؟ اب تو اس کے راستے بھر کا کرایہ بھی بچ گیا تھا، فیول وغیرہ کا بھی کوئی خرچہ نہ تھا۔ خوب مزے سے چھوٹی موٹی شاپنگ کی، راستے بھر میں ہلے گلے کا سامان خریدا اور سوار ہو کر نکل گئے اپنی نانی اماں کی طرف۔ الفرڈ کی امی نے نانی کے لیے جو چیزیں خریدی تھیں وہ الفرڈ کے ہاتھوں تھما دی تھیں۔ الفرڈ کی نانی کافی عمر رسیدہ ہو گئی تھیں، لہٰذا انہوں نے آخری یہی خواہش ظاہر کی، اگر نانی ہمارے ساتھ یہاں گھر میں آ کے رہیں تو بہت اچھا ہوگا، نہ جانے آخری سانسیں کب بند ہو جائیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے الفرڈ کو رخصت کیا اور اب وہ تینوں کار میں سوار ڈرائیور کے ساتھ بہت مزے سے راستے بھر انجوائے کرتے ہوئے گاؤں کی جانب نکل گئے تھے۔ یہ سردیوں کی آمد کا موسم تھا۔ جیسے ہی شہر کی گہما گہمی سے نکل کر کار جنگل کے راستے ہوئی تو ٹھنڈ خاصی محسوس ہونے لگی۔ سائرہ بلند و بالا پہاڑ اور جنگلوں کو دیکھ رہی تھی، درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ الفرڈ نے یہ بات بہت گہرائی سے نوٹ کی کہ سائرہ کو شاید نیچر بہت پسند ہے۔ اس نے سائرہ سے کہا، کیا واقعی تم کو نیچر بہت خوبصورت لگتی ہے؟ سائرہ نے الفرڈ کی جانب گردن گھماتے ہوئے بولا، ہاں، یہ بہت ریئل ہیں، سب کچھ اوریجنل، سب کچھ کتنا خوبصورت ہے، ان کے رنگ کتنے حسین ہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی زیبائش نہیں، سب کچھ اصلی اپنے اپنے حیت پہ مشتمل ہیں۔ وہ الفرڈ سے عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی اور الفرڈ کے سر سے گزر رہی تھیں۔ موسم خاصا ٹھنڈا ہو گیا ہے، ہمیں پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی، کہیں ٹھہر کر کچھ کھا پی لیا جائے۔ سائرہ کے ڈرائیور نے سائرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جی ضرور ڈرائیور انکل، کیوں نہیں، یہاں پاس ہی جو گیس اسٹیشن ہے یہاں پر آپ روک دیجئے، ہم اتر جاتے ہیں اور اندر جا کر کھانا پینا کر لیتے ہیں۔ ارے کیا ہوا سائرہ، میں لے کر تو آیا ہوں کتنا کچھ، یہیں پر انجوائے کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں گیس اسٹیشن جانے کی، ہماری کار میں فیول پورا ہے۔ ڈرائیور نے ان لوگوں کی مرضی میں حامی ہلاتے ہوئے، ٹھیک ہے، میں صرف 15 منٹ یہاں رکوں گا، جلدی جلدی جو کھانا پینا ہے کر لو، پھر رات گہری ہوتی چلی جائے گی اور میں کار اس روڈ پر روکنے والا نہیں ہوں۔ وہ سائرہ کو بہت ہی زیادہ گھور رہا تھا کیونکہ اسے غصہ آ رہا تھا، اس کو چھٹیاں چاہیے تھیں، چھٹیاں کینسل ہو گئی تھی سائرہ کی وجہ سے اور اسے اس گاؤں آنا پڑا کیونکہ اس کو اپنی بیوی سے ملنے جانی، کیونکہ سائرہ کے ڈرائیور کو بھی اپنے گھر جانا تھا۔ اس نے 15 دن کی چھٹیاں مانگی تھیں، لہٰذا وہ 15 دن کی چھٹیاں ملتوی ہو گئی تھیں جب تک کے لیے کہ جب تک سائرہ واپس نہیں آ جاتی۔ سائرہ کے پیرنٹس بہت زیادہ لونگ تھے، وہ سائرہ کو کسی طریقے سے بھی اس کی ضد پر کمپرومائز نہیں کرتے، وہ جو کہتی، وہ جو مانگتی اس کو فوراً حاضر کر دیا جاتا تھا۔ کھانا پینا ہو گیا تھا اور کار واپس اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ چلتے چلتے رات کے 10 بج گئے تھے کہ جب گاڑی نانی کے گھر کے باہر آ کر رکی۔ نانی شاید بہت گہری نیند سو رہی تھی، دروازہ بجانے میں خاصی دقت پیش آئی۔ یہاں وہاں پورے چھوٹے سے گھر کو چاروں طرف سے تینوں نے بغور دیکھا۔ ارے یہاں تو اندر جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں، تمہاری نانی اماں نے تو کھڑکیاں اتنی اوپر بنائی ہیں جیسے نیچے درندے آ جاتے ہوں۔ ارے پتہ نہیں ہے کیا سامنے جنگل ہے، ہو بھی سکتا ہے آ جاتے ہوں، تبھی تو کوئی کھڑکی انہوں نے گھر کے نیچے نہیں بنائی، صرف ایک مضبوط سا دروازہ ہے، جبھی تو ہم بجائے جا رہے ہیں اور وہ آ نہیں رہی۔ دیکھو تو رات کا کیا ٹائم ہو گیا ہے، ضعیف ہیں، ہو سکتا ہے کان بھی بہرے ہو گئے ہوں۔ الفرڈ کے جانب رچرڈ نے دیکھتے ہوئے کہا، جی نہیں، میری نانی بہری نہیں ہے رچرڈ، سائرہ اس کو سمجھاؤ، میری نانی کے بارے میں الٹا سیدھا نہ بولے۔ رچرڈ تھوڑا خیال کرو، وہ تمہاری بھی نانی ہیں اور ہم یہاں ویکیشن منانے آئے ہیں، بہت اچھی سی، ہیپی موڈ رکھو، کسی بھی قسم کی کوئی ناچاکی نہ ہو۔ ڈرائیور بھی اب کار سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ کیا ہوا بچوں،
पिछले 15 मिनट से तुम लोग दरवाज़ा बजा रहे हो। आपकी नानी कहीं आसपास के घर तो नहीं गई हुई? हो सकता है गई हूँ, अगर गई होती तो लाइट शायद ऑफ होती। दरवाज़ा वो दोबारा बजाने ही लगे थे कि इतने में दरवाज़ा अंदर से खुल गया और एक ज़ईफ़ सी औरत चश्मा ताने, हाथ में छोटी सी स्टिक लिए दरवाजे पर आन खड़ी हुई। कौन है? मैं हूँ नानी। मैं हूँ नानी का लफ्ज़ सुनते ही नानी फ़ौरन बोल पड़ी, अल्फ्रेड आया है। जी नानी, मैं और मेरे दोस्त आपके यहाँ कुछ दिन रुकने के लिए आए हैं। तो फ़ोन ही कर दिया होता, फिर सरप्राइज़ कैसा रहता नानी। ये कहते हुए हंसी खुशी तीनों चारों अंदर दाखिल हो गए। नानी का घर क्या था? एक छोटा सा आतिशदान जिसमें अलाव चल रहा था और साथ ही लगी एक टूटी फूटी सोफ़े की बेंच जिसकी आधी से ज़्यादा लकड़ियाँ टूट चुकी थीं, लेकिन हाँ, उसका सोफ़ा काफ़ी नरम मुलायम था। थोड़े ही आगे एक छोटा सा कमरा जिसमें उनका बेड बिछा हुआ था और दूसरा कमरा जिस पर ताला लगा हुआ था। ये है हमारा कमरा, इसमें 2 बेड हैं, हम आराम से सो सकते हैं, एक मेरा और एक मेरी मम्मा का। ड्राइवर कहाँ जाएगा? रिचर्ड कहाँ जाएगा? ये बोलो कि तुम कहाँ जाओगी? हम सब इस कमरे में सोएंगे और तुम सोओगी नानी के कमरे में नानी के साथ। सैरा को बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं नानी के बेड पर नहीं सो सकती हूँ क्योंकि वो बहुत छोटा है। कोई मसला नहीं, मैं अपना बेड ले जाकर उनके रूम में रख दूँगा और मैं सोफ़े पर सो जाऊँगा। मैं यहाँ सोफ़ा पर सो जाया करूँगा। और रही बात ड्राइवर और रिचर्ड की, अब दोनों डिसाइड कर लें मेरे साथ यहाँ कालीन पे कौन सोएगा और बेड पर कौन सोएगा। यार, ये तो सब ऐसी कम तेज़ी हो गई, बहुत छोटा घर है और देखो ना, जगह जगह से टूटा फूटा हुआ है। दूर से आती भेड़िए की आवाज़। तीनों एकदम घबरा गए। नानी, क्या यहाँ भेड़िए वगैरह आ गए हैं? पता नहीं, खासे टाइम से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी हैं, लेकिन मैं भी नहीं डरती, मैं किसी को दरवाज़ा ही नहीं खोलती। कभी कभी खरोंचों की आवाज़ों से मैं डर ज़रूर जाती हूँ जब दरवाजे पर पड़ती हैं, लेकिन तुम्हारे नाना बहुत मजबूत दरवाज़ा लगा गए थे। इसकी बुनियाद आधी अंदर है, बहुत मजबूत सलाखों से बना है। कोई भेड़िया कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, इस घर की दरवाजे को तोड़ नहीं सकता। और हाँ, तुम लोग खाने पीने के लिए कुछ लाए हो या नहीं? तुम्हें पता है कि रात गहरी हो गई है, बिना बताए आए हो। मेरे पास खाने पीने का कुछ नहीं। नानी का बहुत सर्द सा लहजा था। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि नैनी ने उसे फ़ोन कर कर ज़रा भी ना बताया कि अल्फ्रेड आ रहा है। अल्फ्रेड तो अपनी नानी की आंखों का तारा था, वो कुछ बना ही लेती। लिहाजा जो कुछ भी उन लोगों के पास था वो कार से जाकर ले आए और खाना पीना चट कर कर अब सोने की तैयारी करने लगे। बिस्तर पास ही रखा था, बिस्तर की कोई कमी ना थी क्योंकि गांव में बिस्तर अक्सर ज़्यादा ही हुआ करते हैं। ड्राइवर ज़मीन पर मोटा सा लिहाफ डालकर और ऊपर लिहाफ ओढ़ कर सो गया था। अल्फ्रेड जाग रहा था। सैरा नानी के कमरे में शिफ्ट हो गई थी और रिचर्ड अपने कमरे में। अल्फ्रेड को अचानक ऐसा लगा कि जैसे बाहर कोई है और मुसलसल इस घर के इर्द गिर्द घूम रहा है। अचानक उसे गुर्राने की भी आवाज़ आने लगी। अल्फ्रेड काफ़ी डर गया था। उसने अचानक ड्राइवर को उठाया। सुनो, खड़े हो जाओ, मुझे डर लग रहा है यहाँ। ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के बाहर कोई जानवर चल रहा है। ड्राइवर वैसे ही थका हुआ था, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और करवट लेकर सो गया। रात के 2:30 बज रहे थे और अल्फ्रेड सिकुड़ा हुआ सोफ़ा पर बैठा हुआ था, जो कि साइड से कुछ खस्ता भी था। नानी का घर बहुत खस्ता हो गया है। मैं नानी को अपने साथ ले जाऊंगा। वैसे भी यहाँ इतने खूंखार जानवर लग रहे हैं। जंगल है, शायद जानवर आ गए हों। मैं अब नानी को यहाँ नहीं छोड़ सकता। अल्फ्रेड कुछ खदशात जाहिर कर रहा था और अब उसकी आँख कब लग गई। जब सुबह सुबह वो उठा तो नानी के डंडे बरस रहे थे। खड़े हो जाओ, इतनी देर तक सोना ठीक नहीं है। मैंने तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा नाश्ता तैयार किया है, सब आ जाओ। मैं नानी की शक्ल देख रहा था कि नानी ने इतना अच्छा नाश्ता कहाँ से तैयार कर लिया, क्योंकि नानी के पास तो इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होते।
نانی اماں سچ سچ بتائیں یہ آپ نے کہاں سے ارینج کیا ہے؟ میری برابر والی بیٹی ہے نا، میں نے اسے صبح جا کر بتایا کہ میرے گھر کچھ مہمان آئے ہیں میرے نواسے کے ساتھ۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ بے فکر رہو اماں جان، جو آپ بولو گی آپ کے لیے حاضر ہو جائے گا، لہٰذا اب تم لوگ کھانے پینے کی فکر نہ کرنا۔ وہ بہت اچھی ہے، اس کے بھی بچے نہیں ہیں، اس کا شوہر آرمی میں ہے، وہ یہاں صرف وقت گزاری کے لیے رہتی ہے کیونکہ اس کا یہاں گھر جو بہت بڑا ہے۔ اچھا ایسی بات ہے کیا؟ ہاں ایسا ہی ہے، میں لے کے چلوں گی دوپہر کو ملوانے کے لیے، تم ضرور تیار رہنا۔ ہم لوگ اتنے مزے کا ناشتہ کر رہے تھے، مزہ آ گیا۔ 3 سے 4 دن اسی طرح گزر گئے۔ ہم پورے گاؤں میں ایک ایک گھر جاتے اور خوب انجوائے کرتے۔ سیرا کا تو ایسا دل لگ گیا تھا کہ مانو وہ یہیں رہتی ہو۔ اس کی تو چند دوستیں بھی بن گئی تھیں۔ رچرڈ وہاں کچھ خاموش رہتا تھا، لیکن وہ اتنا برا نہ تھا۔ اور ڈرائیور جس کو سونے سے ہی فرصت نہ تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ سالوں سے سویا ہی نہیں، اس کا کام صرف کھانا اور سونا ہی تھا۔ شاید کہ وہ بیزار تھا اپنی اس نوکری سے۔ ابھی ہمیں 4 سے 5 روز ہی گزرے تھے کہ سیرا اندر جنگل جانے کی ضد کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا الفرڈ کہ ہم اندر جنگل پر ٹرپ پہ جائیں گے، تو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ ہاں سیرا، میں بھول تھوڑی سکتا ہوں، ہم چلیں گے، پہلے میں نانی سے اجازت لے لوں۔ ہمارا جنگل میں ایک کاٹیج ہے، اگر نانی نے مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دی نا، پھر تو مزے ہی مزے۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ جنگل کے اندر ایک اور چھوٹا کاٹیج ہے، ہم وہاں بھی رہ لیتے؟ جی نہیں، اندر جنگل میں خاصے جنگلی جانور سناہے آ گئے ہیں، بھیڑیے کافی ہو گئے ہیں، ہم وہاں رہ نہیں سکتے، اور ویسے بھی ہمارے پاس کچھ ایسا خاص سامان تو ہے نہیں جو کہ ہم ٹرپ کو دوبالا کر سکیں۔ یہ بات تو ہے، میں نے بھی کچھ ایسا نہیں رکھا تھا، بس جلد بازی میں تم نے کہا اور ہم چل دیے۔ باتیں ڈسکس ہو ہی رہی تھیں کہ اتنے میں ڈرائیور بھی آ پہنچا۔ چلو تو پھر دیری کس چیز کی ہے، نانی سے اجازت لو، ابھی تو صبح کے 11 بجے ہیں، ہم شام 3 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ تم اپنے کاٹیج کا راستہ جانتے ہو نا؟ بالکل کیوں نہیں جانتا، پاس 7 جھرنا بہتا ہے ہمارے کاٹیج کے، اور اس جھرنے کی آواز بہت ہی مدھر ہے۔ یہ باتیں سن الفرڈ بہت خوش ہو رہا تھا۔ نہیں بیٹا، میں تم لوگوں کو وہاں جانے نہیں دے سکتی، وہاں مجھے بھی گئے ہوئے سالوں ہو گئے، جب سے تمہارے نانا وہاں مردہ پائے گئے میں نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی۔ تمہارے نانا پتہ نہیں وہاں کیا کرنے جاتے تھے، میں تو کبھی نہ گئی، نہ ہی کبھی اس نے مجھے جانے کی وہاں اجازت دی، تو میں تم لوگوں کو بھی جانے کی وہاں اجازت نہیں دوں گی۔ اور سنو، اگر تم لوگ خاموشی سے نکل گئے تو پھر مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ الفرڈ کو مسلسل ڈانٹ رہی تھیں۔ پر نانی، آپ کیوں منع کر رہی ہیں؟ ہم تو یہاں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سیرا کے گھر سے فون آیا ہے، 2 دن میں ہم چلے جائیں گے، آپ پلیز جانے دیں۔ ہمارے ساتھ تو ڈرائیور انکل ہے نا؟ اچھا، تو ڈرائیور بھی جا رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن شام ڈھلنے سے پہلے واپس آ جانا، ورنہ میں تم چاروں کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گی، بھلے رات تک تم لوگ کار میں گزارو۔ نانی نے بھی الٹیمیٹم دے دیا تھا، اور ہم بھی نہ چاہتے ہوئے اب اپنے چھوٹے چھوٹے بیگ کیری کر کے اس میں کچھ کھانے پینے کا سامان ڈال کر نکل گئے تھے کاٹیج کی جانب۔ یہ جنگل، یہ پہاڑ، اتنا اندھیرا راستہ کیوں ہے؟ بڑے بڑے درخت چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ کہاں جا رہے ہو بچوں؟ پیچھے سے ایک گڈریے کی آواز آئی۔ جی انکل، کچھ نہیں، ہم اندر اپنے کاٹیج پہ جا رہے ہیں، اپنے نانا کے۔ بیٹا، یہ وقت جانے کا نہیں ہے، ویسے بھی سردیوں کی آمد ہے، درندے اپنی آماد گاہوں میں واپس آ جاتے ہیں ادھر، سردیوں میں ہم بھی جنگل کا رخ نہیں کرتے، تو تم کیوں جا رہے ہو؟ کیوں کسی کے منہ کا لقمہ بننا ہے تم کو؟ نہیں، ہمارے ساتھ یہ ڈرائیور ہے اور ان کے پاس ایک پستول بھی ہے، ہم خیر و خوبی جلد ہی آ جائیں گے۔ مرضی ہے، پھر یہ نہ کہنا ہم نے روکا نہ تھا۔
ساتھ چلتے ہوئے ایک اور بچہ بول پڑا، ہم تو یہاں اتنے بڑے ہو گئے، کبھی ہم جنگل کے اندر نہیں گئے، تو ابو یہ کیوں جا رہے ہیں؟ جانے دو، ان کے نانا کا کاٹیج ہے اور جا سکتے ہیں۔ ان کے نانا جانسن بہت نائس انسان تھے اور میرے فادر کے بہت اچھے دوست تھے۔ میں نے ان کے نانا کو دیکھا ہے۔ جاؤ بچوں جاؤ، انجوائے کرو۔ وہ آدمی ہنستے ہوئے آگے نکل گیا تھا اور اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا، اس ہنٹڈ کاٹیج کی وجہ سے اس پورے حصے میں کوئی نہیں جاتا۔ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے جب تک یہ لوگ بھی مزہ نہ چکھ لیں۔ یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس کے نانا وہاں مردہ حالت میں پائے گئے تھے، لیکن یہ پھر بھی وہاں اس اثراتی کاٹیج میں جانے کی بات کر رہا ہے۔ حیرت تو مجھے اس کی نانی پر ہو رہی ہے کہ جس نے ان کو جانے سے نہ روکا۔ ہو سکتا ہے فادر، ہو سکتا ہے پاپا اس کے ساتھ جو دوست ہیں ان کی وجہ سے نانی ہچکچا رہی ہوں۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گھر کی باتیں باہر بھی تو نہیں کی جاتی۔ مزے سے ان کو تقریباً پون گھنٹہ ہو گیا تھا جنگل کے اندر مسلسل چلتے ہوئے۔ ایک جگہ ایک بڑی سی کھائی بنی ہوئی تھی جس کے اندر اتنی گندی بدبو آ رہی تھی جیسے وہاں کوئی ماंس سڑ رہا ہو۔ سارا نے اپنے ہاتھ اپنی ناک پر رکھ لیے تھے کہ کتنی گندی بدبو ہے، جلدی چلو یہاں سے۔ چلتے چلتے 12 بج گئے تھے کہ وہ بڑا سا کاٹیج سامنے نظر آنے لگا۔ پورا شیشوں سے بنا ہوا تھا۔ کتنا خوبصورت کاٹیج ہے یہ، اتنا حسین کاٹیج اس جنگل میں آپ کے نانا نے بنایا؟ رچرڈ الفرڈ سے بول پڑا۔ ہاں یہ میرے نانا کا کاٹیج ہے، پورا شیشوں سے بنا ہوا، لیکن دیکھو یہاں کوئی بھی نہیں جاتا۔ ارے بھائی تو تم کیوں آ گئے؟ تم یہ کاٹیج اٹھاؤ، شہر لے چلو، مزہ آئے گا۔ اتنا جدید اور اتنا مہنگا ترین کاٹیج لگ رہا ہے یہ، اور تمہاری نانی کہہ رہی تھیں اس کو عجیب بوسیدہ۔ آپس میں رچرڈ ہنس پڑا اور سارا بھی۔ دروازہ جو کہ آلریڈی کھلا ہوا تھا، اندر جانے کے بعد پورے کاٹیج کو چھانا گیا۔ ایک عجیب سی ناگوار سی بدبو پورے کاٹیج میں پھیلی ہوئی تھی۔ کاٹیج ڈبل اسٹوری تھا، سنگل نہیں۔ وہ کچھ اس طرز پر بنا ہوا تھا کہ ایک بڑا سا ہال نیچے اور سیڑھیاں جو کہ گول دائرے میں گھومتی ہوئی اوپر کی جانب جا رہی تھیں۔ وہاں 2 کمرے اور کچن تھا۔ نیچے ہال پہ کچھ نہیں تھا، اور جو سیڑھیاں تھیں، سیڑھیوں میں جگہ جگہ لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھیں جو کہ کھینچ لینے پر تیز نوکیلی دھار کے چاقو بن جاتے تھے کہ کوئی جانور اوپر نہ آ سکے۔ بہت عجیب و غریب طرز کا یہ کاٹیج تھا۔ سارا جو اپنے ساتھ دوربین لے کر آئی ہوئی تھی، اس نے دیکھا اوپر ایک روم کی ونڈو سے کہ سامنے درخت پر ایک لڑکی اپنے پیروں سے جھول رہی ہے۔ دوپہر کے 1:30 بجے تھے۔ وہ لیٹ کر اٹھ گئے تھے اور سارا دوربین آنکھوں سے لگائی اس درخت کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی تھی، اور وہ لڑکی جو درخت کے اوپر بیٹھی تھی اس کی نظریں سیدھی سارا کی آنکھوں پر مرکوز تھیں۔ اس کی آنکھیں سفید اور آنکھوں کی کالی پتلی انتہائی چھوٹی طوطے کی طرح تھی۔ اس کے بال درخت کی ٹہنی سے بھی نیچے لٹک رہے تھے۔ اس کے ہاتھ قدرے چھوٹے اور ٹانگیں کافی بڑی تھیں۔ وہ اپنی ٹانگوں کو اگر درخت سے نیچے کود کر زمین سے لگاتی تو اس کا قد تقریباً 10 سے 12 فٹ تھا۔ سارا کے ہاتھ سے سارا یہ سب دیکھ کر ڈر گئی اور خوف سے دوربین چھوڑ دیا۔ الفرڈ، یہاں کچھ ہے، ہمیں یہاں رکنا نہیں چاہیے۔ کیا دیکھ لیا سارا؟ ڈرائیور بھاگتا ہوا آیا۔ ڈرائیور انکل یہ دوربین اٹھائیے اور اس ونڈو سے دیکھیے، وہ جو پہاڑی کے اوپر ایک بڑا سا درخت دکھ رہا ہے نا، وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہے ایک ٹہنی کے اوپر اور مسلسل پیروں کو ہلا رہی ہے، مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلتی ہوئی مسکراہٹ نے مجھے ڈرا دیا۔ ڈرائیور نے بڑی حیرانی سے سارا کی جانب دیکھا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، انسان تو نظر نہیں آئے، لمبی ٹانگوں والی لڑکی اس کو نظر آ گئی۔ اس نے اپنی دوربین آنکھوں سے لگائی تو دیکھا وہاں کچھ نہ تھا،
سیرا، کیا رات کو نیند پوری نہیں ہوئی تمہاری؟ ڈرائیور انکل کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو اچھے سے سو کے اٹھی ہوں اور میں تو بہت خوش ہوں، لیکن جو چیز مجھے دکھی ہے میں نے تو وہ آپ کو بتائی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اپنے یہاں انجوائے کرو اور دیکھو اس موٹے سے قالین پر کتنی گرد جمی ہے، اپنے کپڑے گندے نہ کرنا، یہاں اوپر یہیں بیٹھے رہو۔ اور ویسے بھی اتنی لمبی مسافت تم لوگوں نے بلا وجہ کی، اس کاٹیج میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تم لوگ ایکسپلور کر سکو۔ ایک خالی سا شیشے کا محل ہے چھوٹا سا، بس۔ میں تو کہتا ہوں اب واپس چلو، کچھ بھی تو نہیں ہے ادھر۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری خوشبو سونگھتے ہوئے بھیڑیے ہمارے پاس آ جائیں اور ہم یہاں کاٹیج میں بند ہو کر رہ جائیں۔ یہ تو غریب گاؤں ہے، یہاں کے کسانوں کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں۔ انکل، آپ کے پاس تو ہے نا، اس پہ تو صرف اور صرف 3 گولیاں پڑی ہیں۔ یہ تو میں نے یوں ہی لگا رکھا ہے ششکے میں، میرے پاس کچھ نہیں۔ الفرڈ ایک دم سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا سچ میں آپ کے پاس صرف 3 گولیاں ہیں؟ جی ہاں، لیکن ہم نے تو جلد بازی میں کوئی ایسا ہتھیار یا چھری چاقو کچھ نہیں رکھا۔ اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، نیچے اترو، واپس چلو۔ 2 بج رہے ہیں، ابھی سورج نہیں ڈھلا، سپہر نہیں ہوئی۔ آؤ اترو، ہم چلتے ہیں، اور آج کے بعد کوشش کرنا کبھی اس کاٹیج میں نہ آنا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دور سے آتی بھیڑیے کی خوفناک آواز نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اچانک جنگل میں ایک چیخ گونجی تھی، ایسی چیخ جو کہ انہوں نے کبھی نہ سنی۔ انہیں ایسا لگا کہ تیزی سے پتے سرسرا رہے ہیں اور درختوں کی شائیں شائیں سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے۔ سیرا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ ایک تو اس جنگل میں کتنا اندھیرا ہے اور صرف ایک ہی کھڑکی سے دور تک کا نظارہ ہوتا ہے، بلکہ ساری کھڑکیوں کو تو درختوں کی بڑی بڑی ٹہنیوں نے ہی گھیر رکھا ہے۔ یہ ٹہنیاں کچھ وقت میں بڑھ کر ان شیشوں کو پاش پاش کر دیں گی اور پھر اس کاٹیج کا بھی نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو سیرا، یہ پودے میرے نانا نے بیج کی صورت میں لگائے تھے، آج دیکھو کتنے بڑے ہو گئے، اور جب یہ تناور درخت بنیں گے، اپنی جگہ گھیریں گے، تو یہ شیشے کا کاٹیج بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک دفعہ پھر چیخ گونجی تھی، مجھے تو یہاں کوئی پر اسراریت لگتی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو رچرڈ، یہ جگہ مجھے بھی عجیب لگ رہی ہے۔ نہ جانے میرے نانا یہاں کیوں مردہ حالت میں پائے گئے ہیں، پتہ نہیں، لیکن آج سے ہم 20-25 سال پہلے بھی جائیں تو یہ جنگل پہلے ایسا نہیں تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، خوب سنہرا اور چمکیلا ہوتا تھا، لیکن اب تو یہ انتہائی درختوں میں ڈھک چکا ہے۔ مجھے تو یہاں وہ بہتا ہوا جھرنا بھی نہیں دکھا۔ شاید وہ میرے دماغ کا ایک امیجن ہوگا، تبھی تو، ورنہ جھرنے اتنی جلدی بند تو نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جھرنا بہنا بند ہو گیا ہو۔ چلو چلتے ہیں۔ سیرا نے پھر دوربین اپنی آنکھوں سے لگائی۔ اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی اب بہت قریب والے درخت کے پاس لمبے لمبے پیر لٹکا کر بیٹھی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب وہ ایک نہیں بلکہ کئی تھیں۔ یقیناً یہ بات دل دہلا دینے والی تھی۔ خوف سے اٹھتا ہوا ایک ایک قدم اس کا پیچھے کی جانب الفرڈ اور رچرڈ کو حیرانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ سیرا نے کانپنا شروع کر دیا تھا کہ مانو وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ بھاگ کر ڈرائیور نے سیرا کو سنبھالا، اس کے ہاتھ سے دوربین لیا، اور اب جو ڈرائیور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی میں وہاں کئی سروں والی، لمبے لمبے بالوں والی، سفید پھگ، عجیب و غریب مخلوق لمبی لمبی ٹانگ لٹکائے مسلسل قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ڈرائیور نے بہت غصے سے الفرڈ کو دیکھا۔ تم نے اچھا نہیں کرا ہمارے ساتھ،
تم نے اچھا نہیں کرا ہمارے ساتھ۔ اگر سیرا کو ذرا بھی کچھ ہوا میری نوکری تو جائے گی، ساتھ میں تم لوگوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے پہلے کہ شام گہری ہو اور یہ مخلوق ہم پر حملہ کرے، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تینوں بہت پھرتی سے نیچے اترے۔ الفرڈ نے بھاگتے بھاگتے آخری نظر اس کاٹیج پہ ڈالی تھی۔ اس کو ان سوالوں کا جواب مل چکا تھا کہ اس کے نانا مردہ حالت میں یہاں کیسے پائے گئے۔ اب وہ بے تابی سے اپنی نانی اماں اور اپنی ماں کو بتانے کا انتظار کر رہا تھا، اور ان کا اگلا قدم اب جنگل کے باہر تھا۔ وہ مخلوق شاید شام ڈھلنے کے بعد اس کاٹیج میں رہنے آتی ہوں گی، انسانوں کو پا کر وہاں مار دیتی ہوں گی۔ کچھ تو ایسا رہسیہمئی تھا جو الفرڈ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔